اور اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ شہنشاہ گولڑا اس طرح نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ علی نبی دا در یگانہ، علی نبی دا در یگانہ، فاطمہ مائی دا مال خزانہ، فاطمہ مائی دا مال خزانہ، نانے پاک دا پہن کے بانا، نانے پاک دا پہن کے بانا، طرف مقتل دے ہویا روانہ، طرف مقتل دے ہویا روانہ، پئی عرش عظیم ہلدی ہے، پئی عرش عظیم ہلدی ہے، اے مہندی روز ازل دی ہے، اے مہندی روز ازل دی ہے۔ اور فرما دینے کہ ایک معراج نبی نو ہویا، ایک معراج نبی نو ہویا، حسین نو 4 واری، ایک معراج نبی نو ہویا، حسین نو 4 واری۔ وہ 4 واریاں کی رہی اصل ایک معراج ماں دی جھولی، جدو حسین ماں دی گود چائے، فاطمہ سیدہ فاطمہ دی، ایک معراج ماں دی جھولی، دوجی نبی دے کندیاں سواری، ایک معراج ماں دی گودی، دوجی نبی دے کندیاں سواری، تیجا ہیٹ خنجر دے، تیجا ہیٹ خنجر دے، جتھے چائی لذت بھاری، چوتھا نوک نیزے دی، جتھے ویکھیا خلقت ساری، چوتھا نوک نیزے دی، جتھے ویکھیا خلقت ساری۔ سبحان اللہ۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو جنت میں چین ہوگا، عبادت اسی کی ہوگی قبول جس کے سینے میں حسین ہے، عبادت اسی کی ہوگی قبول جس کے سینے میں حسین ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شہادت میں وہ رتبہ ہے کہ اس کائنات میں ہر سو ذکر حسین ہو رہا، ہر سو ذکر حسین ہو رہا ہے۔ حسین کا نام پہلے بھی زندہ تھا، حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اور حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ کرب و بلا ذکر حسین، ہمیشہ ہمیشہ ذکر حسین سے کرب و بلا وہ جو ہے وہ زندہ رکھے گی، کیونکہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حضرات زیدکار، اس کائنات میں جتنے بھی ذکر ہوئے، جتنے بھی ذکر ہوئے، پہلے واقعہ ہوا، ذکر بعد میں ہوا۔ پہلے کوئی واقعہ ہوا، اس کا ذکر بعد میں ہوا۔ مثال کے طور پر حادثہ پہلے ہوتا ہے، ذکر بعد میں ہوتا ہے، کہ فلاں جگہ پہ حادثہ ہو گیا۔ بیمار پہلے ہوتا ہے، اس کی عیادت کے لیے لوگ بعد میں جاتے ہیں۔ تعزیت کب ہوتی ہے؟ فوت ہونے کے بعد۔ تعزیت فوت ہونے کے بعد۔
مبارک کب دی جاتی ہے؟ بچہ کے پیدا ہونے کے بعد، مبارک بچہ کے پیدا ہونے کے بعد دی جاتی ہے، لیکن ذکر حسین، شہادت حسین ایسا باکمال ذکر ہے کہ شہادت 56 سال بعد میں ہوئی، اور آپ کی شہادت کا ذکر جو ہے آپ کی ولادت کے وقت ہو رہا ہے۔ آپ کی شہادت کا ذکر بوقت ولادت ہو رہا ہے۔ پھر حضرات گرامی، ہر شہید کی شہادت پر اختلاف ہو سکتا ہے، پتہ نہیں وہ مرنے والا شہادت کا رتبہ اس نے حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہ شہید ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کیونکہ اس کی خبر خود آقائے دو جہاں نے، اس کی خبر خود آقائے دو جہاں نے دی ہے کہ یہ میرا بچہ جو پیدا ہوا ہے کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے۔ حضرات گرامی، دنیا میں بے شمار دردناک واقعات ہوئے، بے شمار دردناک واقعات ہوئے ہیں، لیکن کسی پر آپ کے آنسو نہیں نکلیں گے۔ ان واقعات کو سن کر کسی پر آپ کے آنسو نہیں نکلیں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی صدمے سے دو چار ہوا، مگر ہفتہ 10 دن کے بعد آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں، مگر شہادت حسین پر آج بھی آنکھیں پرنم ہیں، قیامت تک ان کی یاد میں آنسو بہتے رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں فوت ہو جائے تو بیٹا روتا ہے، بیٹا فوت ہو جائے باپ روتا ہے، مگر حسین کے لیے خود میرا نبی، حسین کے لیے خود میرا نبی رویا۔ اور دیکھیں پھر آج لوگ ذکر حسین پر اختلاف کرتے ہیں، مگر میرے نبی نے حسین اور حسن کو جنت کا پھول کہا، حسین اور حسن کو جنت کا پھول کہا ہے۔ دیکھیں یہ دنیا کا پھول جو ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ دنیا کا پھول مرجھا جاتا ہے، چند گھڑیوں کے بعد دنیا کا پھول مرجھا جاتا ہے، مگر جنت کا پھول سدا بہار رہے گا۔ جو جنت کے پھول ہوں گے کبھی مرجھائیں گے نہیں، وہ سدا بہار رہے گا، مرجھائے گا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو سونگ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین کو سید الانبیاء سونگ رہے تھے، تو پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم جب اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں تو ان کو چومتے ہیں، آپ سونگ رہے ہیں۔ ہم جب اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں تو ان کو چومتے ہیں، آپ سونگ رہے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی بتاؤ پھولوں کو سونگا جاتا ہے یا چوما جاتا ہے؟ بتاؤ پھولوں کو سونگا جاتا ہے یا چوما جاتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پھولوں کو تو سونگا جاتا ہے۔ فرمایا حسن اور حسین میرے جنت کے پھول ہیں، حسن اور حسین میرے جنت کے پھول ہیں، مجھے ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی، مجھے ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی۔ حضرات گرامی، یہ مقام ہے شہزادہ حسن کا اور شہزادہ حسین کا، اور پھر جیسے ان کی فضیلت تھی، جیسے ان کا مقام تھا، جیسے ان کا مرتبہ تھا، ان سے امتحان بھی اتنا ہی بڑھا لیا، امتحان بھی اتنا ہی بڑھا لیا۔ پورا قرآن آپ پڑھیں، پورا قرآن امتحانوں سے بھرا پڑا، اور سب سے زیادہ پتا ہے کس شخصیت نے امتحان دیے ہیں؟
سب سے زیادہ امتحان، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، سب سے زیادہ جس شخصیت نے امتحان دیے ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے 3 امتحان تو بڑے مشہور ہیں، اور بھی ہیں لیکن 3 امتحان کا ذکر قرآن کرتا ہے، بڑے مشہور امتحان۔ وضاحت کے ساتھ قرآن نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ان 3 امتحانوں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، خدا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینا، نارے نمرود میں چلے جانا، خدا کی رضا کے لیے آگ کے اندر چلے جانا۔ نمبر 2، اپنی اولاد یعنی بیوی اور بچے کو خدا کی رضا کے لیے جنگل میں چھوڑ دینا، بیابان چٹیل میدان، نہ پانی نہ کوئی درخت نہ کوئی آبادی، چٹیل میدان جنگل، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بچے کو بھی چھوڑ دیا اللہ کی رضا۔ اور نمبر 3، خدا کی رضا کے لیے اپنے نور نظر رخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دیا۔ یہ 3 امتحان، ان کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دینا۔ یہ 3 امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 72 سالوں میں پورے کیے۔ 3 امتحان ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 72 سالوں میں پورے کیے۔ مگر ادھر دیکھیں کربلا کا منظر، امام حسین نے 5 امتحان دیے، اور وہ بھی ایک دن میں زور کی نماز تک 5 پورے کر لیے۔ 5 امتحان، زور کی نماز، جمعے کی نماز تک 5 پورے کر لیے۔ اور وہ کون سے امتحان تھے؟ قرآن بتاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ 5 امتحان۔ پہلا امتحان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دوسرا جوع، اور تیسرا نقص من الاموال، چوتھا انفس، اپنا آپ، اپنے بچے، والثمرات، بچے بھی، اپنا آپ بھی، سب قربان کرنا۔ اللہ فرماتا ہے میں ان 5 آزمائشوں میں سے کوئی ایک آزمائش انسان کے اوپر ڈال دیتا ہوں، اور جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو ابشر الصابرین، میں پھر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ضرور جانچوں گا، کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا کر کے کسی کو خوف کے امتحان میں مبتلا کر دوں گا، کسی کو بھوک کے امتحان میں مبتلا کر دوں گا، کسی کو مال کے نقصان کے خوف میں مبتلا کر دوں گا، کسی کی جان، کسی کا رزق، یہ سب جو ہے ان امتحانوں میں ڈال کر میں انسان کو جانچوں گا، پرکھوں گا۔ کسی ایک امتحان میں مبتلا کر کے جانچوں گا، جو ایک پاس کر لے گا اسے ملے گا کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کے لیے خوشخبری ہے کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس پر میری طرف سے صلواتیں بھی ہوں گی، رحمتیں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی، میں اپنا فضل و کرم بھی اس کو عطا فرما دوں گا۔ دوستو، جو ایک امتحان پاس کر لے تو اسے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، اس پر رب کی طرف سے صلواتیں بھی آ رہی ہیں، اس پر رحمتیں بھی آ رہی ہیں۔ میرے حسین نے تو 5 ہی پاس کر دیے، میرے حسین نے تو 5 ہی پاس کر لیے۔ خوف کا امتحان بھی، بھوک کا امتحان بھی، مال کے نقصان کا امتحان بھی،
جانوں کے نقصان کا بھی امتحان، رزق کا بھی امتحان، ان پر پھر خدا کی کتنی صلواتیں، کتنی رحمتیں برابر ہوگی، یہ ہم اس کا شمار نہیں کرتے۔ دوستو مقام فکر ہے، مقام فکر ہے۔ حسین نبی نہیں ہے، حسین نبی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، حسین نبی نہیں ہے۔ امتی کے کسی عمل کو نبی کے کسی عمل سے کوئی مطابقت نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں، امتی کا عمل نبی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، امتی کا عمل نبی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر امام حسین میں اتنا حوصلہ کہاں سے آیا؟ امام حسین میں اتنا حوصلہ کہاں سے آیا؟ یہ سب صرف میرے نبی کی دعا کا، میرے نبی کی دعا کا اثر ہے جو انہوں نے حسین کے لیے مانگی تھی۔ وہ کیا دعا تھی؟ اللہم آتے حسیناً صبراً و اجراً، مولا میرے حسین کو صبر بھی دینا اور میرے حسین کو اجر بھی دینا، میرے حسین کو صبر بھی دینا اور میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ حضرت ذیبکار، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امتحان دیے نا، بیٹے کے ذبح کرنے کا وقت آیا تو آنکھوں پر پٹی باندھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ امتحان دے رہے ہیں نا بیٹے کے ذبح کرنے کے وقت، تو بیٹے کو جب گردن پر چھری چلانے کا وقت آیا تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ پھر اسماعیل کو الٹا لٹایا، چہرہ نہیں سامنے رکھا کہ کہیں چہرے پر نظر پڑے تو میں چھری کو ہٹا نہ لوں، الٹا لٹایا۔ ادھر دیکھیں میرے حسین نے علی اکبر کو رخصت کرتے وقت پٹی نہیں باندھی، علی اکبر کو رخصت کرتے وقت پٹی نہیں باندھی۔ پھر جتنے ستم جس میں یوسف پر ہوئے، بچے تھے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، آگے نکلے، آگے بکتے 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 شہر مصر تک پہنچے، کتنے ستم ہوئے۔ تو جتنے ستم جس میں یوسف پر ہوئے، نظر یعقوب نے ان میں سے ایک بھی نہیں دیکھا کہ میرے بیٹے پر یہ ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے، ایک بھی ستم نہیں دیکھا۔ فکر یوسف سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، فکر رہتا تھا میرا بیٹا یوسف، میرا بیٹا یوسف، یوسف کی یاد میں روتے رہتے تھے، رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لیکن قربان جائیں حسین پر کہ آنکھوں کے سامنے علی اکبر کو برچھی لگی، گھوڑے ان کی لاش پر دوڑائے گئے، لیکن حسین کی آنکھوں کی بینائی نہیں گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے نبی کی دعا تھی، میرے نبی کی اللہم آت حسیناً صبراً و اجراً، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ پوچھ یعقوب نبی کولوں درد اولاد دیاں خبراں، کہ اولاد دا درد کی ہوتا ہے، پوچھ یعقوب نبی کولوں درد اولاد دیاں خبراں، نت روے منہ مصر داں کر کے نپ شجر دیاں لگراں، نت روے منہ مصر داں کر کے نپ شجر دیاں لگراں، میں صدقے حسین دے یوسف، میں صدقے حسین دے یوسف تو کھڑا آپ بناوے کمرہ، حوالے رب دے علی اکبر پترا، میں رب نو دتیاں نظراں، میں رب نو دتیاں نظراں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، ہر شہید زندہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے رزق بھی کھاتا ہے، اپنے رب سے رزق بھی کھاتا ہے۔ میرا حسین ایسا شہید ہے، ایسا شہید ہے جو قیامت تک اپنے ماننے والوں کو کھلا رہا ہے، جو قیامت تک اپنے ماننے والوں کو کھلا رہا ہے۔ حسین کے نام پر آج بھی سبیلیں لگ رہی ہیں،
نیازیں پک رہی ہیں، لنگر پک رہے ہیں، یہ سلسلہ بند نہ ہوگا قیامت تک جاری ہے۔ شہید زندہ ہے مگر حسین ایسا زندہ ہے کہ شمر نے حسین کا سر مبارک کو کاٹ لیا، لیکن اس عمل کے بعد شمر اور یزید خود مٹ گئے۔ اب ان کی نسل میں پیدا ہونے والوں میں سے کسی کا نام نہ وہ شمر رکھتے ہیں نہ یزید رکھتے ہیں، نہ ہوگا یزید کسی کا نام نہ شمر ہوگا۔ یہ نام کیا ہے؟ یہ دونوں نام گالی بن چکے ہیں، لیکن حسین اس طرح زندہ ہے کہ قیامت تک لوگ اپنے آپ کو حسین کی غلامی میں دینا فخر محسوس کرتے رہیں گے، اور حسین کے نام پر نام رکھتے رہیں گے، حسین کے نام پر نام رکھتے رہیں گے۔ کیا ہے جی؟ اس کا نام کیا ہے جی؟ غلام حسین۔ اس کا نام کیا ہے جی؟ اس کا نام ہے جی شبیر حسین، اس کا نام اظہر حسین، مظہر حسین، محمد حسین۔ یہ حسین کا نام قیامت تک چلتا ہے۔ یزید کا نام مٹ گیا، شمر کا نام مٹ گیا، میرے حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا، قیامت تک حسین کے نام کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ازل سے لے کر آج تک کئی جھوٹے رب بھی بنے ہیں، جھوٹے نبی بھی بنے ہیں، جھوٹے ولی بھی بنے ہیں، لیکن آج تک کوئی جھوٹا حسین نہیں بنا۔ آج تک کوئی جھوٹا حسین نہیں بنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ حسین جو ہے نا، یہ حسین صرف نام نہیں، یہ کہ دعوے کا نام ہے۔ حسین دعویٰ کا نام ہے، حسین عمل کا نام ہے۔ حسین وہی ہوگا جو 72 تن راہ خدا میں قربان، حسین وہی ہوگا جو 72 تن راہ خدا میں قربان کرے گا۔ نہ کوئی کرے گا نہ بنے گا، نہ کوئی کرے گا نہ کوئی بنے گا۔ حسین کے سچے ہونے اور یزید کے جھوٹے ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے نا، اپنی نسبت فخر کے ساتھ کسی نہ کسی طرف کرتا ہے۔ لیکن مثلا میں قادری ہوں، الحمدللہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں جی میں قادری، کوئی چشتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں چشتی، کوئی نقشبندی، کوئی سہروردی، کوئی خضری، یہ فخر ہے نا۔ جی آپ کیا ہے جی؟ ماشاءاللہ جی ہم قادری سلسلے کی بات ہے، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم خضری ہیں، ہاں جی ہم سہروردی ہیں۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ اس دنیا میں کوئی یزیدی بھی ہے؟ اس دنیا میں کوئی یزیدی بھی ہے؟ اللہ، آج تک کسی نے اپنے آپ کو یزیدی کہا ہے؟ کسی نے کہا ہے اپنے آپ کو یزیدی؟ حسینی تو بڑی ہیں، بڑے ہیں، حسینی تو بڑے ہیں، یزیدی ایک بھی نظر نہیں آیا۔ حسینی تو بڑے ہیں، یزیدی ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی، حسین کی بلندی کو میں کہاں تک بیان کروں؟ بس آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ کندہ رسول پر سوار ہوئے، خانہ کعبہ کی بت اتارنے کے لیے۔ حضرت شیر خدا ایک مرتبہ کندہ رسول پر سوار ہوئے نا، تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ کندہ رسول پہ کھڑے ہیں شیر خدا، اور میرے آقا نے پوچھا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ عرض کی آقا اگر آپ کا حکم ہوئے نا تو میں عرش کے پائے کو کھینچ لوں، آپ کا حکم ہو تو میں عرش کے پائے کو کھینچوں۔ ارے جو زندگی میں ایک مرتبہ کندہ رسول پر سوار ہوا وہ عرش کے پائے تک پہنچ گئے، اور اس حسین کی بلندی کا کیا عالم ہوگا جو 5 سال تک کندہ رسول کے اوپر کھیلتا رہا۔
5 سال تک کندہ رسول پر کھیلتا رہا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت، اس کی بلندی کو کون سمجھ سکتا؟ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر حب اہل بیت موجزن فرمائے۔ وما علینا